غزوہ بنی قینقاع ہجرت کی 20ویں مہینے میں یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قینقاع کے ساتھ ہوا۔ مدینے کے نواح میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے پیش نظر مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہودی قبائل سے معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کی صورت میں فریقین ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لیکن غزوہ بدر کے موقع پر یہودیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ چونکہ وہ در پردہ قریش مکہ کے ساتھ تھے، اس لیے بدر میں ان کی شکست پر انہیں صدمہ ہوا۔ اس جنگ کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ ان تینوں قبائل میں بنو قینقاع کے لوگ بہادر، نڈر اور جنگجو تھے۔ یہ لوگ پیشے کے اعتبار سے سنار اور لوہار تھے، اس لیے ان کے پاس سامان حرب بھی بڑی تعداد میں موجود تھا۔ اس قبیلے میں جنگجو جوانوں کی تعداد 700 کے قریب تھی جو ہر وقت مسلح رہتے۔ یہ شریر اور فسادی لوگ تھے۔ غنڈہ گردی، بدماشی، لوٹ مار، چھیڑ چھاڑ، دنگا فساد ان کے مزاج کا حصہ تھا۔ اسی قبیلے نے سب سے پہلے میثاق مدینہ توڑا۔ ایک روز کا واقعہ ہے، ایک مسلمان خاتون بنو قینقاع کے بازار میں یہودی سنار کے پاس کچھ چیزیں فروخت کرنے آئی۔ سنار نے چہرے سے نقاب ہٹانے کو کہا تو خاتون نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہودی نے چپکے سے اس کی چادر کا کنارہ کسی چیز سے باندھ دیا۔ جب وہ خاتون اٹھی تو چادر اتر گئی اور وہ بے پردہ ہو گئی۔ اس پر وہاں موجود یہودیوں نے زوردار قہقہہ بلند کیا۔ اتفاق سے ایک مسلمان بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے جب ایک مسلمان عورت کی یوں بھی حرمتی ہوتی دیکھی تو اس کی غیرت نے جوش مارا اور اس نے یہودی کو قتل کر دیا۔ جواباً یہودیوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا، جس کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں میں تصادم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع کے محلے میں تشریف لے گئے اور یہودیوں کو نصیحت فرماتے ہوئے معاہدے پر کاربند رہنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو۔ جیسے بدر میں قریش پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، کہیں اسی طرح تم پر نازل نہ ہو۔ یہودیوں کو نصیحت اچھی نہ لگی، بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کو ہرا کر کسی خوش فہمی میں نہ رہنا۔ تمہارا مقابلہ قریش کے اناڑی اور ناتجربہ کار لوگوں سے تھا، ہمارے جیسے بہادر لوگوں سے نہیں۔ اگر ہم سے لڑائی ہوئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنی جنگجو اور نڈر ہیں۔ بنو قینقاع کا یہ متکبرانہ اور گستاخانہ جواب کلم کلا اعلان جنگ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی انتظامی معاملات حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بن عبد المنذر کی سپرد کی اور بروز جمعہ 15 شوال 2 ہجری کو صحابہ کرام کی ایک جماعت لے کر بنو قینقاع کی جانب روانہ ہو۔ خود کو جنگجو اور بہادر کہنے والوں نے جب مسلمانوں کے لشکر کو چمکتی تلواروں کے ساتھ دیکھا تو خوف کے مارے قلعہ بند ہو گئے۔ 15 دن تک ان کا محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر 16ویں روز انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ عرب کی دستور کے مطابق اسیران جنگ قتل کر دیے جاتے تھے، چنانچہ یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ بنو قینقاع انصار کے قبیلے بنو خزرج کے حلیف تھے، جس سے عبداللہ بن ابی کا بھی تعلق تھا۔ اسے بظاہر اسلام قبول کیے 1 ماہ ہی ہوا تھا، لیکن وہ ان یہودیوں کی جان بخشی کی سفارش لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ انہیں معاف کرنے کی درخواست کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا، لیکن وہ چرب زبان اور خوشامدی منافق تھا۔ صبح سے شام تک نہایت عاجزی کے ساتھ آہوزاری کرتا رہا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کی تمام قیدیوں کی جان بخشی فرماتے ہوئے حکم دیا کہ وہ فوری طور پر اپنے علاقے سے نکل جائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بنو قینقاع کی تمام یہودیوں کو خیبر تک چھوڑ آئے، جہاں سے وہ شام چلے گئے، لیکن وہ وہاں زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے اور جلد ہی ان سب کی موت واقع ہو گئی۔